یا قہارو یا قہارو یا قہارو۔ اللہ تعالیٰ کے اس بابرکت نام کی فضیلت سے ناظرین محترم، آج آپ اس عمل کو کریں گے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، رزق مانگیں گے، دولت مانگیں گے، کاروبار مانگیں گے، اولاد مانگیں گے، گھر مانگیں گے، بنگلہ مانگیں گے، گاڑی مانگیں گے، بینک بیلنس مانگیں گے، جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ کے اس بابرکت نام کی برکت سے آج وہ آپ کو سب مل جائے گا۔ ناظرین محترم، یہ ایک چھوٹا سا وظیفہ، ایک چھوٹا سا عمل آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو اطمینان کے ساتھ دیکھیں اور ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق اس پہ عمل پیرا ہوں۔ ناظرین محترم، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بابرکت نام اور بہت ہی پاورفل عمل ہے۔ آج تک ہم نے جس کو بھی یہ وظیفہ دیا، جس کو بھی بتایا، اور اس نے ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق اس وظیفہ کو کیا، اور اللہ تعالیٰ سے اس نے وہ تمام چیزیں پائیں جن کا وہ خواہش مند تھا۔ ناظرین محترم، آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، ویڈیو کے اوپر کمنٹ کیا کریں، اور ہمیں بتایا کریں کہ آپ کو مزید کیا کیا مسائل ہیں اور کس بارے میں آپ کو وظائف چاہیے، تاکہ ہم آپ کے لیے آنے والے وقت میں وہ تمام وظائف لے کے آتے رہیں۔ یہ ایک انتہائی مجرب اور ایک انتہائی پاورفل عمل ہے۔ ناظرین محترم، آج تک ہم نے اسے جس کو بھی دیا، جس نے بھی اسے آزمایا، جو میرے بھائی، جو میری بہنیں اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے، رزق کے خزانے نہیں ہیں ان کے پاس رزق نہیں آ رہا، یا آ رہا ہے تو زیادہ نہیں آ رہا، بے برکتی ہے اس میں، ان کے گھروں میں بیماریاں ہیں، جادو جنات ہیں، آفات ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات خراب ہیں، حتیٰ کہ کوئی بھی زندگی کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کی زندگی کے مسائل ہیں، اس وظیفہ کی برکت سے انشاءاللہ العزیز آج ختم ہو جائیں گے۔ یہ ایک بہت ہی مختصر عمل ہے، اس کو کرنے سے آپ کو وہ سب مل جائے گا جس کی آپ کو خواہش ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم آپ کو بتائیں گے آپ کو اس طریقے سے کرنا ہے۔ اس کے ساتھ چند تسبیحات ملا کر پڑھنی ہے، آپ اس کو کریں گے انشاءاللہ العزیز، دیکھیے گا آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو پہلے اسے سمجھنا پڑے گا اور اسے کرنے کا طریقہ آنا پڑے گا کہ کیسے آپ کو بتایا گیا اور آپ نے کیسے کرنا ہے۔ جب آپ اس بتائے گئے طریقے کے مطابق اس کے اوپر عمل کریں گے اور اس سے اسی طریقے سے کریں گے جیسے ہم نے آپ کو بتائیں گے، انشاءاللہ العزیز آپ کے تمام مسائل، جو آپ کی زندگی کے مسائل ہیں، جس طرح کے بھی مسائل ہیں، وہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل ختم کر دیں گے، آپ کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ لیکن ناظرین محترم، وظیفے کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں ایک چھوٹا سا مسئلہ، ایک چھوٹی سی درخواست، ایک چھوٹی سی ریکویسٹ آپ کے آگے رکھنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیو آپ اس کے اوپر عمل کریں۔ اکثر ہمارے بھائی، اکثر ہماری بہنیں ہمیں کمنٹ میں کہتے ہیں کہ ہم نے وظیفہ کیا، ہمارے وظیفے نے اثر نہیں دکھایا، یا وہ پاورفل نہیں تھا، یا کوئی بھی ایسا مسئلہ جو وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے کیا اور ہمیں اس کا ثمر نہیں ملا۔ تو میرے بھائیو، آپ نے اس طریقے سے کیا نہیں جس طریقے سے آپ کو بتایا گیا۔ آپ نے ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھا، فٹافٹ سننے کے لیے دیکھا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کس وقت کیا عمل کرنا تھا، کیا بات کرنی تھی، آپ کو اس کے بارے میں نہیں پتہ چلا، آپ نے اس کے اوپر عمل کیا لیکن وہ اس طریقے سے کیا ہی نہیں جس طریقے سے ہم نے بتایا، تو وہ کیسے آپ کے لیے اثر دکھائے گا، کیسے کام کرے گا؟ اس لیے آپ اطمینان کے ساتھ، چند منٹ کی ویڈیو ہے، اسے دیکھا کریں۔ جب آپ اسے آرام سے تسلی کے ساتھ دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو ایک چیز کا پورا پتہ چل جاتا ہے، اس کے بارے میں آپ کو پوری نالج مل جاتی ہے کہ کیسے کرنا ہے، کس وقت کیا کرنا ہے، اور اس کو کس کے ساتھ، کن دوسرے وظائف کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، جیسے میں بتاؤں گا ویسے کریے گا، انشاءاللہ العزیز آپ کو اس کا چند لمحوں میں اثر مل جائے گا، چند لمحوں میں آپ کو اس کا نتیجہ مل جائے گا، رزلٹ مل جائے گا، آپ کو محسوس ہوگا کہ ہاں واقعی اب آپ کی زندگی بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کو میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق کریں، اور آپ سے یہ ایک میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کے نیچے آ کے کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں۔ جو میرا بھائی، جو میری بہن اللہ تعالیٰ کا 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام نیچے کمنٹ کر دے گا، اسے اجازت مل جائے گی، اور اس کے ساتھ آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں، آپ کو اجازت مل جائے گی۔ آپ کی خدمت میں بس یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کیا کریں، باجماعت نماز پڑھا کریں۔ اگر کوئی باجماعت نہیں پڑھ سکتا تو اس کے لیے تو اس کی مجبوری ہے، تو وہ ویسے ادا کر لے، لیکن جو پڑھ سکتے ہیں وہ باجماعت نماز ادا کیا کریں، مسجد میں جا کے ادا کیا کریں، اور اس کے ساتھ آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ جو بھی آپ کے پاس رقم ہے، چند روپے، چند سکے، کچھ بھی ہے، یا وہ جو پرندے ہیں ان کے کھانے کے لیے کوئی چیز ہے، یا کیڑے مکوڑے ہیں ان کو ڈالنے کے لیے چینی ہے، کوئی بھی چیز ہے جو آپ صدقہ کر سکتے ہیں وہ آپ اس کو صدقہ کریں، تاکہ آپ کی زندگی کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں۔ ان 2 باتوں کو آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنانا ہے، اور جب آپ وظیفہ کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ نے یہ 2 اعمال پکے کرنے ہیں اپنے، تاکہ آپ کا وظیفہ جو ہے وہ جلدی آپ کو نتیجہ دکھائے، آپ کو اثر ملے، اور آپ کا یقین، آپ کا ایمان، آپ کا
ارادہ اور پختہ اور آپ اس کو اور نیت اور دھیان کے ساتھ کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو جس طریقے سے سمجھا رہا ہوں، جس طریقے سے باتیں بتا رہا ہوں، وہ آپ کو سمجھ آ رہی ہیں اور آپ ان کے اوپر عمل کریں گے اور ان کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے وہ تمام چیزیں مانگیں گے جن کے آپ خواہش مند ہیں۔ ناظرین محترم، اب میں آپ کو وظیفے کی جانب لے کے جانے سے پہلے آپ کی خدمت میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا چلوں کہ ہمارے ہاں یہاں پہ درود شریف کی محفل جاری رہتی ہے۔ آپ ہمیں اپنا نام کمنٹ باکس میں بتائیں، جو میرے بھائی، جو میری بہنیں خود اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں یا اپنے فیملی ممبرز کے لیے کروانا چاہتے ہیں، کسی کے لیے کروانا چاہتے ہیں، یا جو بھی آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ ہمیں وہ نیچے بتائیں کمنٹ باکس میں۔ ہم آپ کے لیے یہاں پہ دعا کراتے ہیں۔ ہمارے پاس یہاں پہ بزرگ ہیں، ہماری محفل میں بچے ہیں، خواتین ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، سب یہاں پہ شامل ہوتے ہیں، وہ درود شریف کا ہم عمل کرتے ہیں۔ آپ اسے ہمیں بتائیں، اپنا نام بتائیں تاکہ ہم آپ کا نام لے کر آپ کے لیے دعا کریں۔ آپ جب ہمیں اپنا نام بتائیں گے تو ہم اس کو اپنی لسٹ میں شامل کر لیں گے، پھر ہم آپ کا نام باقاعدہ آپ کا نام لے کر دعا کریں گے، جو آپ کے مسائل ہیں اللہ تعالیٰ وہ حل کر دیں گے، اور آپ کو جیسے بتایا جائے گا ادھر سے آپ یہ عمل کریں گے، ادھر سے ہم آپ کے لیے دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل حل کرنا شروع کر دیں گے اور آپ کے آہستہ آہستہ کر کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ دیکھیں میرے بھائی، محنت کرنی پڑتی ہے کوئی بھی کام کرنے کے لیے، اسی لیے آپ اس کو یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، اپنا ارادہ پختہ باندھ کے، نیت کے اندر فطور ختم کر کے، نیت کو پاک صاف کر کے پھر اسے کیا کریں۔ کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں، جب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا اور اس کا اثر نہیں ہوا تو وہ آپ کی اپنی غلطی ہوتی ہے، آپ نے صحیح طریقے سے نہیں کیا ہوتا۔ یہ تمام وظائف جتنے بھی ہیں یہ مجرب ہوتے ہیں، یہ بالکل مجرب ہوتے ہیں۔ ان کو کرنے سے صحیح طریقے سے کیا جائے تو انشاءاللہ العزیز آپ اس کا رزلٹ دیکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ہاں جی واقعی ہمیں اس کا اثر ہو رہا ہے، ہمیں اس کا فائدہ ہو رہا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو باتیں سمجھ آئی ہیں اور آپ نیچے کمنٹ میں ہمیں اپنا نام بتائیں گے یا کسی بھی شخص کا جس کے لیے آپ دعا کروانا چاہتے ہیں۔ جب آپ ہمیں نام بتا دیتے ہیں تو ہم آپ کے لیے دعا کرواتے رہتے ہیں، یہ نہیں کہ ایک بار کروا کے ختم کر دیتے ہیں، نہیں، ہم اس کو اپنے پاس لکھ لیتے ہیں، محفوظ کر لیتے ہیں، اور جب جب دعا ہوتی ہے میرے بھائیوں کے لیے، میری بہنوں کے لیے، سب کے لیے دعا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کی دعا کسی کے لیے قبول کر لیتا ہے۔ آپ جب بھی کوئی بھی انسان دعا مانگ رہا ہو تو آپ اس کی دعا کے ساتھ آمین ضرور کہہ دیجئے کرے، کیا پتہ کس کی آمین سے کس کے حق میں دعا قبول ہو جائے۔ اب میں آپ کو میرے بھائیوں وظیفے کا جو بتاتا ہوں کہ طریقہ کار کیا ہے اور وظیفہ کیا ہے۔ وظیفہ مختصر ترین ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک مبارک نام جو میں نے آپ کو بتایا یا کہارو، اس کا وظیفہ ہے، لیکن اس کو کرنے کے چند آداب ہیں، چند طریقے ہیں، چند اخلاقیات ہیں جن کو آپ نے اپنانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز ان کے اوپر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے وظیفے کو کتنی جلدی قبول کریں گے، اور آپ کے مسائل جو بھی آپ اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے مسائل بیان کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل حل کر دیں گے۔ میں جیسے پہلے عرض کر چکا ہوں، کوئی بھی مسئلہ آپ کی زندگی کا، کوئی بھی مسئلہ ہے، انسان کی زندگی مسئلوں سے بڑی پڑی ہے، تو جو بھی آپ کو زیادہ مسئلہ یا تمام مسئلوں کے لیے بھی آپ اس کو کریں، انشاءاللہ العزیز دیکھیے گا آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نام کی برکت سے آپ کے اوپر کرم کریں گے، فضل کریں گے، اور آپ کا وظیفہ اللہ تعالیٰ قبول کریں گے اور آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اب میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں، لیکن آپ کو جس طریقے سے بتاؤں آپ نے اس کو اسی طریقے سے کرنا ہے۔ وظیفہ کچھ یوں ہے، جب آپ رات میں گھر آ جائیں، اپنے کام سے آ جائیں، یا جو بھی آپ کی دکان ہے، جو بھی آپ کا کاروبار ہے، دفتر ہے، جب آپ وہاں سے رات کو گھر آ جائیں تو آپ کو کھانا وانا کھا لیں، آرام کرنا ہے، تھوڑا سا آرام کر لیں۔ آپ نے باجماعت نماز ادا کی ہوئی ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے، اگر باجماعت نماز کسی وجہ سے ادا نہیں کر سکے تھے تو اب آپ نے جب اب کھانا کھا لیا، آرام کر لیا، منہ ہاتھ دھو لیا، سب کر لیا، اس کے بعد آپ نے اب تنہائی میں چلے جانا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، پچھلی ویڈیو میں بھی آپ سے ذکر کیا کہ تنہائی میں جا کے کوئی بھی عمل کرنا ہے۔ آپ اپنے گھر میں کوئی کمرہ، کوئی کونا ڈھونڈ لیں جہاں پہ آپ کو کوئی آواز نہ دے، کوئی آپ کو تنگ نہ کرے، آپ کے بچے نہ آپ کو بلائیں، کوئی بھی نہ بلائے، آپ نے وہاں چلے جانا ہے۔ وہاں جا کے اگر آپ نے نماز ادا کی ہوئی تھی تو ٹھیک ہے، نہیں کی ہوئی تو آپ نے پہلے نماز ادا کرنی ہے۔ جنہوں نے نماز ادا کر لی تھی ان کے لیے یہ ہے کہ وہ 2 نفل پڑھیں گے، اور جنہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی وہ پہلے نماز پڑھیں گے، ان کو 2 نفل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ نے نماز پڑھ لی، آپ اسی مصلے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اسی جگہ پہ ہیں، آپ نے وہاں سے اٹھنا نہیں ہے۔ آپ نے وہاں پہ بیٹھ کے پہلے آپ نے ایک تسبیح درود شریف کی پڑھنی ہے، درود ابراہیمی کی پڑھنی ہے، نماز والے درود کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 111 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا نام یا کہارو پڑھنا ہے۔ یا کہارو پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 100 مرتبہ درود شریف کی تسبیح کر لینی ہے۔ یہ آپ نے عمل کر لیا، دعا مانگ لی، اللہ تعالیٰ سے اپنے عمل کی نیت باندھ کے دعا مانگی تھی، اپنے مسائل آگے رکھ کے دعا مانگنی ہے، جو آپ کے مسائل ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بیان کرنے ہیں۔ جب آپ یہ کر چکے، اس کے بعد آپ نے
وظیفہ بھی کر لیا، دعا بھی مانگ لی، اور آپ نے نماز پڑھنے کے بعد پہلے قرآن پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد یہ میں نے آپ کو وظیفہ بتایا، آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اب آپ یہ وظیفہ کر چکے، اس کے بعد اب آپ نے تنہائی والی جگہ پر بیٹھ کے، چاہے آپ بے شک مصلے سے اٹھ جائیں، کسی کرسی پہ بیٹھ جائیں، کسی صوفے پہ بیٹھ جائیں اسی کمرے میں، یا کسی دوسری جگہ چلے جائیں جہاں پہ شور کم ہو، کسی سے آپ نے بات نہیں کرنی، وہاں جا کے آپ نے استغفار کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ جب آپ استغفار کی ایک تسبیح کر لیں گے، اس کے بعد اب آپ نے اپنا عمل مکمل کر لیا، آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ کو نیند آ رہی ہے تو آپ جا کر آرام کریں، سو جائیں۔ اگر نیند نہیں آ رہی تو آپ جاگتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے مسائل بیان کرتے رہیں۔ جب آپ نے یہ عمل کر لیا، آپ کا عمل پورا ہو گیا، اب آپ کسی سے بات بھی کر سکتے ہیں، سو بھی سکتے ہیں، جاگ بھی سکتے ہیں۔ آپ کی زندگی کے جو روزمرہ کے کام ہیں، جو روزمرہ کے امور ہیں، وہ آپ سر انجام دے سکتے ہیں۔ جب آپ نے وظیفہ مکمل کر لی ہیں، دونوں وظائف پڑھ لی ہیں، دونوں تسبیحات پڑھ لی ہیں، اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں پہ پھونک مارنی ہے، اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ لگانا ہے، اپنے بدن پہ لگانا ہے، اپنے پورے جسم پہ لگانا ہے، جہاں پہ آپ نے سونا ہے اس تکیے کے اوپر پھونک مارنی ہے۔ اپنے بیوی بچوں کو پھونک ماریں، اپنے والدین کو پھونک ماریں، اور گھر کے چاروں کونوں میں جا کے پھونک مار سکتے ہیں تو بہت ہی بہتر ہے، نہیں مار سکتے تو اپنے ذہن میں ان کا تصور کر لیں، دایاں کونا، بایاں کونا، پھر دوسرے والا آگے والا کونا، دایاں بھی آگے والا بایاں کونا، چاروں کونوں کا تصور کر کے پھونک مار دیں۔ جب آپ نے یہ پھونک مار لی، اب آپ چلے گئے، جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ آپ نے آرام کرنا ہے یا جو بھی کرنا ہے آپ وہ کریں۔ اب آپ سو گئے، رات ہو گئی، اب آپ کو نیند آ گئی، آپ سو گئے۔ آپ سونے کے بعد صبح اٹھے، آپ اپنے دفتر گئے یا کسی بھی کام کے لیے باہر گئے، تو آپ نے جو سب سے پہلا کام کرنا ہے وہ اپنے ذہن میں یہ رکھنا کہ آپ نے نماز فجر کی پڑھ لی تھی۔ صبح پہلے اٹھے جب آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی تھی، اس کے بعد آپ نے درود شریف کی تسبیح پڑھ لی۔ اب آپ باہر گئے، جب بھی گھر سے باہر گئے تو آپ نے سب سے پہلا جو کام کرنا ہے وہ آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ جتنے بھی پیسے ہیں آپ کے پاس، کچھ بھی ہے، چند روپے ہیں، چند سکے ہیں، جتنے بھی ہیں، آپ نے وہ کسی فقیر کو دے دینے ہیں، یا کسی کیڑے مکوڑوں کو چیزیں میٹھی ڈال دینی ہیں، پرندوں کو ڈال دینی ہیں، یہ آپ نے صدقہ کرنا ہے، اور یہ ضرور کرنا ہے۔ جب تک آپ یہ نہیں کریں گے آپ کا عمل مکمل نہیں ہوگا۔ آپ نے یہ صدقہ کر دینا، اور جب آپ صدقہ کر دیں تو اس کے بعد آپ نے اپنے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے اپنے مسائل بیان کرنے ہیں، اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جلد سے جلد حل کر دیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے چند ہی دنوں میں اللہ تعالیٰ اس ببرکت نام کے صدقے آپ کے مسائل حل کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے آپ نے جو جو چیزیں مانگی ہوں گی وہ آپ کو مل جائیں گی۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جس طریقے سے بتایا آپ نے ویسے ہی کرنا ہے، طریقے میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ جس طریقے سے بتا دیا اسی طریقے سے کریں گے، انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ آپ کا وظیفہ کتنی جلدی آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے فیصلے کرواتا ہے، اور آپ کی زندگی کے تمام مسائل جو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور بیان کیے تھے، آپ دیکھیں گے حل ہو گئے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے ویڈیو کو دیکھا ہے، آپ کو سمجھ آئی ہے، آپ نے اسے سنا ہے، جس طریقے سے بتایا آپ اس کے اوپر عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام باتیں جو آپ اللہ تعالیٰ سے منوانا چاہتے ہیں اپنی تقدیر کے لیے بہترین فیصلے کروائیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل حل کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، اب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے یہ دنیا اور آخرت آسان کر دے۔ آمین۔ میں دعا کر رہا ہوں، آپ نے نیچے کمنٹ میں آمین ضرور لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کو ہمارے لیے آسان کر دے، ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائے، ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم رکھے، ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیں، جن کی اولاد ہے اللہ تعالیٰ اسے نیک کر دیں، ان کے لیے وسیع رزق کے خزانے کھول دیں، ان کو بہترین روزگار عطا فرمائیں اور حلال روزگار عطا فرمائیں۔ جو بچے، جو بہنیں اپنی بیٹیوں کے لیے شادی کے لیے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے نیک اور اچھے اسباب پیدا کرے، اور وہ جلد سے جلد ان کے لیے رشتے آ جائیں اور وہ اپنے گھروں والی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مسائل حل کر دیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خیر و عافیت کے خزانے کھول دیں، ہم پر اپنی رحم اور کرم کی بارش کر دیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میں امید کرتا ہوں ناظرین محترم آپ ویڈیو کو لائک کریں گے، شیئر کریں گے، نیچے کمنٹ میں ضرور آپ نے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام لکھنا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ آپ کو اجازت عام ہے ان دو چیزوں کے بعد، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو جس طریقے سے بتایا آپ اسی طریقے سے اس کے اوپر عمل پیرا ہوں گے۔ آج کے لیے ناظرین محترم مجھے اجازت دیجیے، میرے لیے آپ دعا کرتے رہیں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، ہم ایک دوسرے کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔